الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ دوستو بزرگو، آج ہم جو ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ کوئی یوں سمجھنے کہ اسپیشل بنایا ہوا ٹاپک نہیں ہے۔ حالات حاضرہ پہ آج ہم گفتگو کریں گے آپ سب دوستوں سے، لیکن برائے کرم میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، لائک کریں، ٹھیک ہے۔ جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کہہ کے سبسکرائب کریں کہ ہمارا ملک اس وقت پریشانی کا شکار ہے۔ ہمارے ملک میں سیلاب کی وجہ سے بہت سارے مسلمان، یہ جو جانی والی نقصان ہوا ہے ان کا، یہ بہت آزمائش میں بیچارے، اور وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جنہوں نے اس لیے گندم ذخیرہ کی تھی کہ ریٹ زیادہ ہوگا تو ہم پھر سیل کریں گے، جنہوں نے چینی ذخیرہ کی ہوئی تھی، چاول اکٹھے کیے ہوئے تھے، یعنی کہ دیگر اشیاء جو ضروریات زندگی میں استعمال ہوتی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجبور ہو نا تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اسے مجبوری میں آسانی مہیا کرتے۔ اب جو لوگ اس پریشان ہیں نا آٹے کی وجہ سے، چاولوں کی وجہ سے، کھانے پینے کی اشیاء کی وجہ سے، اب ظاہر بات ہے تھوڑا وقت لگے گا دوبارہ فصلوں کو بحال ہونے میں، سبزیوں کو اگنے میں، پیاز وغیرہ کو اگنے میں۔ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے ایک حصہ تھا جہاں سے گندم کاشتکاری کی جاتی تھی، فصلیں آتی تھی، لیکن سیلاب کی وجہ سے ایک بات تو متاثر ہوئے نا سب کے سب۔ لیکن جو لوگ اس برے وقت میں بجائے گندم کو پورے ریٹ پر رکھ کر بیچنے کے 2 گنا زیادہ بیچیں گے، وہ ظلم کریں گے ان طریقوں پر۔ اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ان کی مدد کرے، ان کو فری آٹا مہیا کرے، گندم فری دے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے نا، اللہ پاک اسے 10 حصے پروفٹ عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ یقین کریں کہ اس وقت میں جن لوگوں نے گندم ذخیرہ کی تھی نا، اب ان کا یہ اصل امتحان ہے، ان کے ایمان کا اور شیطان کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میں جو لوگ اپنی گندم ذخیرہ کی ہوئی تھی، اگر تو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے گی، ان غریبوں کے کام آئیں گی، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ یہ 10 گنا بڑھ کر گندم عطا فرمائے گا۔ میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کے سارے گودام خالی کر دیں تاکہ آپ کے بچوں کو پریشانی ہو، نہیں، جتنی آپ بآسانی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ان غریبوں کو دے سکتے اتنے ضرور دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ ریٹ نہ بڑھائیں، جو ریٹ تھا اچھے وقت میں اب وہ پورے وقت میں بھی اسی ریٹ پہ سیل کر دے، یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ خدارہ اپنے وطن کا احساس کیجیے، اپنے ملک پاکستان کے کام آئیے۔ اس وطن نے ہمیں بہت کچھ دی ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، جہاں جہاں خدشہ ہے سیلاب آنے کا، سب لوگ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں آنے والی اس پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، خود کو نیک بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو سیلاب زلزلے آتے ہیں نہیں، بے وجہ نہیں آتے، یہ سیلاب جس طرح بھی آیا ہے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ سب لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، جتنے ہمارے تاجر حضرات کا نقصان ہوا ان کو بھی چاہیے کہ جو ان کے ساتھی تاجر خوشحال ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کرے اور بے لوث تعاون کرے، لالچ میں نہیں۔ غریب بھی غریب کا احساس کرتا ہے تو امیر کو بھی امیر کا احساس کرنا چاہیے۔ بے شمار تاجر ایسے ہوں گے جو بیچارے اس برے حالات میں پھنس چکے ہوں گے۔ اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ تمام مسلمانوں سے التجا ہے کہ یہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد کیجیے، اور دوسرے سرکاری اداروں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو غیر ممالک سے فنڈ لوگ بھیجتے ہیں مدد کی صورت میں، وہ حقداروں تک حق پہنچائیں، بے وجہ راستے میں اس میں خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانت میں خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بالفرض کروڑوں روپیہ باہر ممالک سے آیا پاکستان کے لیے، لیکن وہ غریبوں تک نہ پہنچا۔ اب جس انسان نے پہنچانے میں سستی کی، نہ قیامت والے دن ان سب
غریبوں کا خون، غریبوں کا حق اس کے سر پر ہوگا اور اسے میدان محشر میں ایک ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ سرکاری ادارے سے تعلق رکھتے، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے سے تعلق رکھتے، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، بسترے اکٹھے کرتے ہیں، چاول گندم سامان وغیرہ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن پہنچاتے نہیں، خود کھا جاتے ہیں۔ یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو اس کے بندوں تک پہنچا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔